مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب عوام الناس ملا کو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نبی اللہ ہوں گے، تو ملا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. چند مہینے پہلے ایک اہل حدیث مولوی نے بھی یہی دھوکہ دیا اور ساتھ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بولا اور خود ہی ایک حدیث بنا لی. ہم اس مولوی کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ہمیں حدیث دکھائے جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے. اور فجر کا ٹائم ہوگا، امام مہدی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو وہ امام مہدی پہچان جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ نبی ہیں. نبیوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب میں نبی نہیں، میں امتی بن کے آیا ہوں جناب محمد رسول اللہ کا. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے. تو جب وہ آئیں گے نبی ہی ہوں گی، تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں، نبی بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہیں، نبی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھی آئے گی، لیکن وحی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. کہ جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، جب قادیانیوں کے ساتھ یہ بات کی جائے تو وہ ایک منٹ میں اپنا ٹاپک بدلتے ہیں. اس پر کبھی اڑیں گے نہیں کہ ختم نبوت ٹھیک نہیں، یہ نہیں. ہم نے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں کہا کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ اس سے ٹکرائیں گے نہیں، ایک منٹ میں ٹاپک بدلنے کی بات کہیں گے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. آپ جب تک اپنے مخالف کے طریقہ واردات کو نہ سمجھیں، ہم ان کے فتنے سے بچ نہیں سکتے. اب ہم نے کتنی بحث کے بعد، دلائل کے بعد، تحقیق کے بعد، آیات کے بعد، احادیث کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. جب ان کو کہیں ایک منٹ میں وہ ٹاپک بدلتے ہیں. کیا جب کہا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو فوراً کہیں گے اچھا عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ختم نبوت سے. کہ ختم نبوت تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں، اچھا بتاؤ انہیں آنا ہے یا نہیں. تو ایک ہی جملے سے انہیں پورا ٹاپک بدل دیا. تو میں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. ختم نبوت میں اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات، احادیث پر احادیث، اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراً اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں. تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں گے جواب نہیں، اور دیں تو ٹاپک بدل گیا. تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا. ایک منٹ میں وہ آئیں گے اور اپنی واردات دکھائیں گے. تقریباً دو ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں شام کے وقت میں بیٹھا تھا، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ
آ گیا اور اس نے کہا ہمارے نوازیوں کو کہ میں قادیانی ہوں. تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے. میں جماعت میں نکلا ہوا ہوں اتنے ٹائم کے لیے، تو یہ میرا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں کوئی بات ہو تو شبہ ہے تو اگر پوچھ لے. تو اس کو میں لایا ہوں. اب چونکہ وہ تبلیغی جماعت کے ایک ہمارے رکن، ایک دوست کا بیٹا تھا، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے تو آیا کیوں ہے. تو میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں نے پہلی ٹیکنیک یہ کی کہ اس کو جماعت سے اٹھا کر لایا. میں نے کہا میں تنہائی میں بیٹھ کر بات کروں. تو میں تو اس کو تنہائی میں لایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جماعت کے بھی چند ممبر اس کے ساتھ آ گئے. میں نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ تم اپنا کام کرو، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ کہتی ہمیں یہ باتیں بڑی مزیدار لگتی ہیں، نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم نے کبھی سنی، یہاں پاس بیٹھیں گے. اب میں حیران کہ تم پاس تھا، اس کے سرپرست بن کر بیٹھ گئے ہو، باپ بھی تھا. تو میں نے مجبور تھا، لیکن اس نے کہا، میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تم، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور دس از ویل پرووڈ ان قرآن اینڈ ویل پرووڈ ان دا ہولی ٹریڈیشن آف دا پروفٹ. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بعد نبی کوئی نہیں. تو وہ لڑکا فوراً بولا کہ پھر عیسیٰ بن مریم نے کیسے آنا ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ میری پہلی بات تو سمجھو. کہتے میں سمجھیا، میں بھی کہتا ہوں ختم لوت، لیکن عیسیٰ بن مریم آنا ہے یا نہیں. تو ایک اور اسٹوڈنٹ تھا جیلم کا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یہاں ہائر ایجوکیشن کا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تو اپنی زبان میں اس کو جواب دے. وہ پاس بیٹھا. تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جیلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں. تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جیلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں. میں اس کی بات کو چونکہ سمجھتا تھا تو میں جواب دیتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے باتیں کھولے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بات تو اس کی سنیں. میں نے کہا تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا. وہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی بات تو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نئی نبی کوئی نہیں آنا تو عیسیٰ بن مریم کیسے. تو کہہ رہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے. لیکن میں نہایت افسردہ دلی سے کہتا ہوں کہ ایک منٹ میں وہ نکل گیا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں اتنی ذہانت ہوگی کہ ایک منٹ سے نکلے گا. مجھے محسوس ہوا کہ بہت مدت سے اس پر قادیانی مربی کام کر رہے ہیں. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے قادیانی ہوتا ہے بیٹا؟ کہنے لگا 3 سال سے. تو میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے. مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے. میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ طالب علم ایسی باتیں کرے گا. بالکل اس پر کوئی گرانی نہیں تھی، طبیعت اس کی بے حاضر تھی. اچھا
ختم نبوت ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کیا؟ بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے. بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے. میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.